بسم الله الرحمن الرحيم. عن دحية بن خليفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصرفها. رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اپنی گھر والی کو حکم دو کہ وہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ اس کا بدن ظاہر نہ ہو۔ دوستو، یہ جو عبارت پڑھی گئی ہے یہ ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے بنے ہوئے کپڑے آئے، کچھ چادریں آئیں۔ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر مجھے عنایت فرمائی اور فرمایا، اصدعها صدعین، اس کو دو ٹکڑوں میں کر لینا۔ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، ایک کا اپنے لیے قمیص بنا لینا۔ وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ، اور دوسرا اپنی گھر والی کو دے دینا، وہ اس سے دوپٹہ بنا لے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ مصر کی بنی ہوئی چادر ہے اور وہ ذرا پتلی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہنا کہ کوئی اور کپڑا بھی اس کے ساتھ لگا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بال یا جسم کے کوئی اعضاء اس کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، ایسا باریک کپڑا پہننا خواتین کے لیے جس سے ان کے اعضاء، بال یا کوئی چیز ظاہر ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی ایک قسم وہ خواتین ہیں، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے ایسے باریک یا چست کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کے اعضاء نظر آ رہے ہوں گے یا ظاہر اور واضح ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے خواتین کو اس بات کی خاص تلقین کرنی چاہیے کہ وہ باریک کپڑا پہننے سے بہت احتیاط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔